بیٹھنے میں ذرا تکلف کر رہے ہیں، استاد اگر اجازت دیں گے تو وہ تشریف لائیں۔ جناب مولانا مفتی محبوب مظاہری صاحب بانی و محتمیم جامعہ سمیہ للبنات سہرسہ، میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في مقام آخر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولاناه العظيم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہم مسلمان ہیں ہمارا رہبر قرآن ہے اس میں جو کچھ بھی ہے ہم سب کا دین ہے ایمان ہے دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر اور رہبر نہ ملے گا دوستو تمہیں قرآن سے بہتر میرے واجب الاحترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام حفاظ کرام قرآن اعظام سامعین کرام پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنیں اور عزیز بچوں میں مولانا اکرم صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس کی دعوت پر آپ کے دیار میں پہلی دفعہ حاضر ہوئی ہے اور مجھے اور زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی کوثر صاحب مدظلہ العالیہ یہاں تشریف فرما ہے میرے بزرگوں حضرت مولانا عبد المتین صاحب تشریف فرما ہے حضرت مولانا نور اللہ صاحب تشریف فرما ہے انہی علماء کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دیکھنا بھی ثواب ہے اگر آپ ان کی باتیں بھی نہ سنیں صرف ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو میرے بزرگوں ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور آپ کے نام اعمال میں ثواب درج ہوں گے میں 3 وعدے آپ سے لینا چاہتا ہوں یہ 3 وعدے پر آپ اتریں گے اور انشاءاللہ باقی کام اللہ کے فضل سے میں کرنے کی کوشش کروں گا پہلا وعدہ یہ کہ جب بھی میری اس حقیر زبان سے سرور کونین ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی آئے تو سبھی حضرات محبت سے الفت سے چاہت سے مربت سے عشق سے لگن سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے بھائی دوسرا یہ کہ میرے بزرگوں عمل کی نیت سے بیٹھے اگر ہم یہاں پر بیٹھ گئے اور عمل کی نیت نہ ہوئی تو بیٹھنا فضول ہو جائے گا اس لیے آپ یہ نیت کر لیں کہ علماء کی زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی جو بھی باتیں ہماری کانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کی کوشش کریں گے
تیسری بات جو آپ کو کرنی ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں 6 نمبر نہیں سناؤں گا، وہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے اور یہ الگ موضوع ہے، اسی لیے میرے بزرگوں جوان آدمی ہوں، جوان طرح بات کرتا ہوں، آپ بھی جوان سال ہو کر کے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ لوگ وعدہ پر پورے اتریں گے؟ ارے بولے بھائی انشاءاللہ۔ مجھے تو حضرت اس کی بات یاد آ گئی، ایک خان صاحب تھے، آج کے لوگ انشاءاللہ بولنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، ایک خان صاحب تھے چلے بیل خریدنے کو، زمیندار آدمی، بیل خرید کے لاؤں گا تو جتائی کرنے، وہ جا رہے ہیں، امام صاحب ایک مچان پر بیٹھے، بولے خان صاحب کدھر کو چلے؟ بولے مولوی صاحب جا رہا ہوں بیل خریدنے کے لیے۔ بولے خان صاحب ذرا انشاءاللہ تو کہہ لیں آپ۔ بولا مولوی صاحب کیا لگا رکھے ہو؟ کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، سو تو یہ دعا پڑھو، لیٹرین جاؤ یہ دعا پڑھو، یہ کام کرو یہ پڑھو، وہ کام کرو وہ پڑھو، تم نے تو ہماری زندگی نرک بنا کے رکھ دی۔ اب امام صاحب بھی بیچارے چپکے سے بیٹھ گئے، زیادہ بولوں تو کہیں مسجد سے چھٹی نہ ہو جائے۔ اب یہ خان صاحب گئے، بیل انہوں نے دیکھا طے ہو گیا۔ اب حضرت نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ ندارت، جیب کٹ گیا۔ ادھر سے لوٹے، امام صاحب بھی عصر کی نماز پڑھا کے بیٹھے، بولے خان صاحب بیل خریدنے کو گئے، بیل کہاں؟ بولے مولوی صاحب کیا بتاؤ، انشاءاللہ گئے تھے تو انشاءاللہ بیل بھی دیکھا تھا، انشاءاللہ پسند بھی آ گیا، انشاءاللہ جب میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا انشاءاللہ پیسے ہی نہیں تھے۔ تو میرے بزرگوں اللہ کی مشیت پر بات کو رکھ دیا گیا، سب بولے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں میں صرف 2 باتیں کروں گا اور یہ 2 بات جہاں تک لے جا سکے، عظمت انسان اور غفلت انسان پر۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہماری عظمت، مرتبت اللہ نے کتنے بڑے بنائے اور ہم کتنی غفلت میں پڑے ہیں، صرف 2 باتیں۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان عظیم ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ سبھی بولے الحمدللہ، سب بولے بھائی زور سے بولے الحمدللہ۔ آپ بولو گے تو بولیں گے، ورنہ ایسے نہ بنو گیلی کاغذ کی طرح، کوئی لکھتا بھی نہیں تو کوئی جلاتا بھی نہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، رب چاہتے تو پیڑ پودے بنا سکتا۔ میرے بزرگوں رب چاہتے تو میرے بزرگوں چرندے پرندے درندے جانور بنا سکتے، رب چاہتا تو زمین کی ذرات بنا سکتا، رب چاہتے تو سمندر کی جھاگے اور لہریں بنا سکتا تھا، رب چاہتا تو پیڑ پودے بنا سکتا۔ رب سے کوئی پوچھنا نہیں تھا کہ اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، جانور کیوں بنا دیا۔ رب سے کوئی پوچھنا نہیں تھا اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، بھیڑ بکریاں کیوں بنا دیا۔ رب سے کوئی پوچھنا نہیں تھا اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، زمین کے ذرات کیوں بنا دیا۔ رب سے کوئی پوچھنا نہیں تھا اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، نباتات و جمادات کیوں بنا دیا۔ رب سے کوئی سوال نہیں کرنا تھا، یہ تو رب کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ سبھی بولے الحمدللہ۔ پھر انسان سے کائنات کی پڑی ہے، کوئی ہندو ہے پھر بھی انسان، رابسی ہے بکتی ہے پھر بھی انسان، یہودی ہے نصارہ پھر بھی انسان۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک اور بڑا احسان عظیم کیا، اللہ نے انسان بنایا اور انسان بنا کر 18,000 مخلوقات کی سرداری کا تاج ہمارے سر پر سجایا اور آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ اتنے بڑا احسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال ہے میرے بزرگوں، یہ احسان کا بدلہ ہم اور آپ نہیں چکا سکتے۔ یہی تو احسان تھا کہ وقت کا کلیم کہتا ہے اللہ تو نے موسیٰ، اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، اللہ تو نے عصا کے معجزے دکھلائے، اللہ تو نے سمندروں میں میرے امتی کے لیے تو نے راستے بنائے، اللہ آسمان سے منہ اور سلوہ کا دسترخوان تو نے میرے امت کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ ساری کی ساری نعمتوں پر خوش ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ اس وقت خوش ہوتا جب تو مجھے کلیم نہ بناتا، بلکہ محمد عربی کا
میرے بزرگوں، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ نبی کی امت میں ہمیں اللہ نے بھیجا، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بھی اسے جتلایا قرآن حضرت، اللہ نے اسے بھی جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اسے جتلایا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ جتلا رہا ہے، کہ انسان میں نے تیرے اوپر احسان کر دیے۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی انسان کسی کو 10 روپے دے، کپڑے دے، پیسے دے اور 10 آدمی کے سامنے احسان جتلائے کہ بھائی میں نے تجھے 10 روپے دی تھی، اسے سنبھال کے رکھ لیو، بتاؤ برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اللہ احسان جتلاتا ہے۔ یہاں پر مجھے قصہ یاد آیا، میں بتاتا چلوں کہ 2 دوست تھے۔ اے بھائی بزرگوں، چلت پلت نہ کرے، بیٹھ جائے، سبھی حضرات بیٹھ جائے۔ اگر مجھے لگے گا کہ آپ لوگ بور ہو رہے، میں خود بخود اتر جاؤں گا، زبردستی میں تقریر نہیں سناتا۔ میرے بزرگوں، مجھے یہاں پر قصے یاد آئے۔ 2 دوست ہے، ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے۔ ہو جائے کرتا ہے اسی دوستی۔ غریب کی شادی ہونے والی ہے، اس نے امیر دوست سے کہا بھائی میرے پاس پیسے تو ہے نہیں تو شیروانی سلا سکتا۔ شیروانی جانے میں بھی الحمدللہ پہن گئے، اسے شیروانی کہا جاوے۔ اس نے کہا بھائی تو بچپن سے ابھی تک میری دوستی چلی آ رہی ہے اور تو شیروانی طلب کر رہا ہے، میرے پاس جتنے بھی جوڑے شیروانی کی ہے سب سے عمدہ میں شیروانی تمہیں دوں۔ چنانچہ وقت مقررہ پر شیروانی دے دیا، اور یہ دوست بھی اور یہ بھی بن ٹھن کر کے بارات لے کر کے لڑکی کے گھر پہنچا۔ اب یہ دونوں بیٹھ گیا، لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مالدار بھی بن ٹھن کو شیروانی پہن کو بیٹھا اور دولہا بھی بیٹھا، دونوں ہم عمر، لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا دولہا کون۔ کسی نے پوچھ لیا بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ میں سے دولہا کون ہے؟ تو مالدار، میں کہا کرتا ہوں برا نہ مانیے گا، مالداروں کو احسان جتلانے کی ایک کیڑا، حضرت ایک کیڑا ہو، جب تک احسان جتلا نہ لے انہیں مزہ ہی نہیں آتا، اس کے پیٹ کے کھانے پچتے ہی نہیں ہے۔ وہ مالدار دوست کہنے لگا بھائی دولہا تو گیا ہے لیکن شیروانی نہیں ہے۔ بولا اللہ کے بندے تجھ سے شیروانی تھوڑی پوچھا تھا، تجھ سے یہ پوچھا کہ دولہا کون ہے۔ بولا بھائی معاف کر اب نہیں بولوں گا۔ ایک شخص آیا، اسے سمجھ میں نہ آیا کہ ان میں سے دولہا کون ہے، پوچھ بیٹھا ہے بھائی تم میں سے دولہا کون ہے؟ بولا دیکھ بھائی شیروانی یہ دولہا تو کیا ہے لیکن شیروانی اس کی بھی نہیں ہے۔ شیروانی اس نے اپنی شیروانی اتاری، لے بھائی جا تو میرا پھجیدہ بنا رہا ہے تو میری عزت لٹا رہا۔ بولے بھائی معاف کر اب نہیں بولوں گا۔ ایک تیسرا شخص پھر ٹپک پڑا، بولے بھائی دولہا تم میں سے کون ہے؟ بولا سنو دولہا تو یہ ہے لیکن شیروانی کے بارے میں بات نہیں کروں گا، نہ میری حلالی۔ اس نے شیروانی اتار کے دے دی، لے بھائی تجھے شیروانی کے بغیر چین نہیں آتا، تو نے میری عزت کو پلید کر دیا، لے اتار لے۔ بچپن کی دوستی جوانی تک پہنچی لیکن انہوں نے احسان جتلایا، دوستی توڑ دیا گیا۔ ایک اللہ نے احسان جتلایا، بڑا تعجب ہوا۔ میں تخیلات کی دنیا میں آپ کو سفر کراتے چلوں۔ میں نے رب سے پوچھا اللہ تیرے احسان کون سا؟ تیرے احسان کے بارش کے قطرے کتنے ہیں؟ اگر گنتے گنتے زندگی ختم ہو جائے پھر بھی تیرا کوئی بھی احسان نہ گن سکے۔ ارے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے احسان ہیں کہ نہیں اتنے؟ میں نے رب سے پوچھا ہے رب بتا تو صحیح تو تیرا کون سا احسان؟ تو مجھے انسان بنایا، انسان نہ بناتا ہم جانور ہوتے، رب تیرا احسان۔ رب نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے۔ پھر میں نے رب سے پوچھا رب چلنے کو تو نے پیر دیا ہے، اگر تو پیر نہ دیتا ہم لنگڑے ہوتے، رب تیرا یہ احسان۔ رب نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے، رب تو نے دنیا کمانے کے لیے تو مضبوط بازو دیا ہے جس سے دنیا کماتے ہیں، اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالتے ہیں، ربا تیرا یہ احسان۔ رب نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے، ربا تو نے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، گویائی کی ہے، اگر تو زبان نہ دیتا ہم اپنی کلام دوسروں کو نہیں پہنچا سکتے تھے، ربا تیرا احسان۔ رب نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے، ربا تو نے دعا دی ہے دنیا کی چمک دمک سڑک پلک کو دیکھنے کے لیے، آنکھ میں تو نے روشنی پیدا کی ہے، اگر تو آنکھ نہ دیتا اور آنکھ میں روشنی نہ دیتا ہم دنیا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، زندہ سی مردے ہو گئے ہوتے۔ ربا تیرا احسان۔ رب نے فرمایا میرے بندے یہ بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے، ربا تو نے سوچنے کے لیے دماغ دی ہے، اگر تو دماغ نہ دیتا، اگر تو عقل نہ دیتا دنیا ہمیں پاگل کہہ رہی ہو
मुस्तकिल जमीन तूने अता की, चले तो चुपती नहीं, दौड़े तो दस्ती नहीं, खोदने पर आए बड़े बड़े नदी और तालाब को खोद कर अपने फसलों को सैराब करते हैं। रब्बा तेरा यही एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा तूने आसमान का छत बनाया और सूरज की रोशनी तूने हमें अता की है जिससे हम दुनिया कमाते हैं। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा उसी आसमान पर तूने सितारे और चांद को पैदा किया, उसकी मीठी रोशनी से हमारे फसलों में तूने मिठास को भर दिया। रब्बा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा अगर तूने सारी कायनात देकर अगर एहसान ना किया फिर तेरा कौन सा एहसान है। रब फरमाता है कुरान का लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सारी की सारी कायनात देकर तेरे ऊपर कोई बड़ा एहसान ना किया बल्कि मोहम्मद अरबी की जात में तुझे पैदा करके मैंने तेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत लोग तो ऐसे बैठे मुझे डर लग रहा है, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे, बहुत संजीदगी से कम समझ से रहे। कम अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह लिया करो यारो। मेरे बुजुर्गों, ये इतना बड़ा एहसान मेरे रब ने फरमाया मेरे बंदे तू देखता नहीं, मेरे बंदे तू देखता नहीं। आलम अरवाह में जो सबसे इज्जत वाली रूहें थी मैंने वो मोहम्मद अरबी के गुलामी में दिया। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह हमसे पूछता है क्या मेरे बंदे तू मेरे एहसान को देखता क्यों नहीं है? जरा मेरे एहसान पर गौर तो क्या कर। मैं चंद मिनट ये तमहीदी बात लेकर के चल रहा हूं। अल्लाह कहता है तू मेरे एहसान पर गौर क्यों नहीं करता? मैं वही रब हूं, तू मुझे भूल क्यों गया? मैं वही रब हूं जो पेशाब देखना पाक खतरे से जिसने तेरी तखलीक की है। तू ये भूल क्यों गया? ऐसे नापाक कतरा अगर जिस्म पर लग जाए जब तक उसे तो इंसान धो ना ले उसे चैन नहीं आता। उस नापाक कतरे से मैंने तेरी तखलीक की है और तखलीक भी ऐसे की जब मैंने तेरे माँ के पेट में उन नुत्फा को पहुंचाया और नुत्फा से हमने खून के लोथड़े फिर गोश्त के लोथड़े बनाए, फिर उसमें हड्डी लगाया, फिर नाक कान आंखें जबानें हाथ पैर सब कुछ बना और मैंने उसे तराशा। कितने अंधेरे में? 4 अंधेरे में, 4 अंधेरे में। रात का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, रहने मादर का अंधेरा, छिल्ली का अंधेरा, 4 अंधेरे में मैंने तुझे तराशा, तुझे बनाया। और ऐसे नहीं तराशा कि तुझे भी तकलीफ हो, तेरी माँ को भी तकलीफ हो। मैं तेरा कान भी बनाया, नाक भी बनाया, पैर भी लगाए, हाथ भी लगाए, तेरी माँ को कोई तकलीफ ना पहुंचा। मैंने वो रब मैंने तखलीक की है उस नापाक कतरे से तेरी माँ के रहम में। और फरमाया सुन, इस्लाह मुआशरा का जलसा है, मैं ये नुक्ता निकालना जरूरी समझ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस माँ के पेट में हमें रिस्क भी दिया, हमें जिंदा भी रखा और हमें ऑक्सीजन भी दिया। हमसे बड़े बड़े उलेमा हमारे उस्ताद बैठे हैं। मेरे बुजुर्गों, इनसे आप बड़ी अच्छी तकारीर सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खाना पहुंचाया। हर औरत तो हैज का खून माहवारी आता है कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसे रोक दिया। फिर ढोरे की पंबी के जरिए अल्लाह ने वो खून को हमारा ग़िज़ा बनाया। यहां से मैं एक नुक्ता समझाने चला हूं। मैंने रब से पूछा, ऐ रब तू इस बात पर कादिर था कि तू मुंह के जरिए रिस्क पहुंचा सकता था, ढोरी की पंबी के जरिए क्यों पहुंचाया? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, इस जबान को मैंने अपने जिक्र के नगमे को सजाने के लिए बनाया है। इस जबान को कुरान की तिलावत के लिए बनाया है। इस जबान को दुरूद पाक पढ़ने के लिए बनाया, सच बोलने के लिए बनाया। और वो नापाक कतरा जबान पर मैंने इसलिए ना लाया कि वो गंदा हो जाए। मैंने जबान की हिफाजत तेरे माँ के पेट में किया। वो रब हमसे पूछेगा जो तेरे माँ के पेट में मेरी जबान की हिफाजत की, जब तू रहम से बाहर आया तूने इस जबान को नापाक क्यों कर लिया?
اے میرے بزرگوں، آج کل مسلمان جھوٹ نہ بول لے، پیٹ کے کھانے نہیں پستے، غیبت نہ کر لے اسے چین نہیں آتا، چغل خوری نہ کر لے اسے مزہ نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے غیبت کرنے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ قرآن حدیث مبارکہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ حدیث آج کل جو مکتب میں جا رہے ہیں پڑھنے وہ بھی سیکھ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے لا يدخل الجنت قطہ، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں فرمایا؟ آپ کو معلوم یہ چغلی کوئی عام سی بات ہے؟ یہ تو پہلے عورتوں میں ہوا کرتا، یہ غیبت، یہ چغل خوریاں، اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے مردوں میں بھی ہے۔ مچان پہ بیٹھ جائے، دکانوں پہ بیٹھ جائے، چائے کی دکانوں پر ہو، پان کی دکانوں پر، چوراہوں پر ہو، شاہراہوں پر ہو، یہ مرد بھی ایک دوسروں کی چغل خوریاں اور غیبتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ آپ کو میں بتاؤں میرے بزرگوں، چغل خوری کتنی بری چیز ہے۔ جہاں آپ دیکھ لیں دو مسلمان ٹکرا رہا ہے، جہاں دو مسلمان آپس میں بٹ گیا، گاؤں دو حصے میں تقسیم ہو گیا، یاد رکھیے گا اس کے بیچ میں کوئی اگر چغل خور ضرور ہے۔ میں یہاں ایک قصے بتا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ ایک زمانہ جس طرح ہم لوگ بھیڑ بکریاں خریدا کرتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ وہاں پر غلام اور لونڈیاں خریدے، انسان بھی کا کر۔ ایک صاحب کی بیوی نے کہا کہ دیکھ میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، ایسا کر تو جا کوئی غلام خرید کو لے آ تاکہ ہمارے کام میں ہاتھ بٹا سکے، ہمیں بھی سکون ملے۔ بولا بیگم میں تیرے لیے ضرور خرید کے لاؤں گا، کیوں نہیں۔ یہ گیا بازار میں، دیکھا ہے غلام بک رہا۔ یہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ غلام بک رہا، بڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے۔ بولے بھائی یہ کتنے کی بیچ رہے ہو؟ بولا کہ یہ 5 درہم کا۔ اس نے کہا 5 درہم کا تو لگتا نہیں، یہ تو غالباً 50 کا ہوگا۔ آپ 5 درہم میں سے کیوں بیچ رہے ہو؟ 45 کا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی اس کے اندر ایک عیب ہے۔ مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ اگر کسی چیز میں عیب ہو تو لینے والے کو وہ عیب بتلا دیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اگر ٹماٹر بھنڈی بیچنے والا ہو، آلو بیچ رہا ہو، تو اگر ٹماٹر سڑ گیا ہے تو سڑا ہوا سائڈ کو اندر میں چھپا کے دے دے گا۔ سیب بیچ رہا ہو، اگر سیب میں کیڑے لگ گئے ہیں وہ سڑ رہے ہیں تو اسے نیچے میں گھسا کر کے دے دے گا۔ میرے بزرگوں کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گا۔ اس نے بتایا وہ ایمان رکھتا تھا، وہ ایمان رکھتا تھا، وہ شریعت مطہرہ کا پاس مانتا۔ اس نے کہا کہ اس غلام کے اندر ایک عیب ہے۔ کہا کہ کیا عیب ہے؟ بولا بھائی یہ چغل خوری کرتا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو کوئی بڑا عیب نہیں ہے، یہ تو مزے میں ہے۔ 45 درہم بچ گئے۔ یہ غلام لے کر کو آیا بیگم کے پاس، بیگم کے پاس آیا، بولے بیگم دیکھ میں تیرے لیے خرید کو لایا، تو ہمیشہ بیوقوف سمجھتی تھی، آج دیکھ 50 کا میں نے 5 درہم میں خرید کو لایا۔ بولا اچھا۔ چنانچہ میرے بزرگوں وہ رہنے لگے، وہ کہتے ہیں چور چوری کرنا چھوڑ دے، چغل خوری کرنا نہیں چھوڑ۔ وہ کچھ دن رہا، پیٹ میں مڑورانا شروع ہوا چغل خوری کرنے کا۔ وہ مالک اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، اپنی بیوی کو ذلیل کرتا تھا، اپنی بیوی کو گالی دیتا تھا۔ وہ غلام نے کہا یہی چغل خوری کا اچھا طریقہ ہے۔ آیا مالکن کے پاس، بولے مالکن میرا دل کڑتا ہے، میرا دل جلتا ہے، میرے دل میں درد ہوتا ہے جب مالک آپ کو مارتا ہے، 10 کے بیچ میں ذلیل کرتا ہے۔ مالکن اگر آپ مجھے بولو تو میں ایسا چٹھی لکھ کر کے دوں، ایسا منتر ماروں کہ یہ آپ کے انگلی کے اشارے پہ ناچنے لگ جائے۔ بولا اچھا، بولا آج کل کی عورتیں ایسی کرتی ہے، میں یہ موضوع لے کے چلوں بہت دور ہو جائے گا، میں جانا نہیں چاہتا۔ بولا اچھا، بولا ہاں، بولا صرف ایک کام کرو۔ بولا کیا کام ہے؟ بولا جب مالک صاحب سو جاوے نا تو چھری لینا مضبوط سا، اور یہ داڑھی کے نیچے کا بال کاٹ کر کے مجھے لا کے دے دیو، ایسا منتر پھکوں گا کہ انگلی پر گھومنے لگے گا، جو بولو گی وہی کرنے لگے گا۔ بولا یہ تو آسان کام ہے، کر لیں گے۔ بولا آج ہی کرنا، آج ہی صبح دن ہے۔ بولا اچھا۔ اس کو سمجھا کے مالک کے پاس آیا، کہنے کے لگے مالک معاف کریے گا، میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ بولے کیا خبر لائے ہو؟ بولا میں ملکان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ گدر گدر بول رہی تھی کہ آج اس کا کام تمام کر دیں گے،
یہ ہم کو بہت مارتا ہے، ہم کو بہت ذلیل کرتا ہے، آج ہی مرد کو ہم ماریے دیں گے۔ بولا رے کمبخت کیا بول رہا ہے، کوئی عورت اپنے مرد کو مارتی ہے؟ بولا مالک اگر میرا بات سچ نہ ہوا جو سزا دو گے مجھے قبول ہے، لیکن میری بات کو آسما کر کے آپ دیکھ لیں، جب آپ سوئیں تو اندر سے نہ سوئے، اوپر سے جاگ لے رہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹھائے کے ستل رہیے گا۔ چنانچہ وہ بیچارہ انٹھائے کے ستل تھا، اب بیوی کو بیچارے بال کاٹنے آئی تھی، جیسے چھری لیا اور بال کے پاس رکھ کے کاٹنے لگی، ڈر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا میرے غلام نے سچ کہا تھا، تو مجھے آج ذبح کرنے والی تھی، ارے کمینی تو مجھے ذبح کرے گی، لے تیرا مرڈر میں کر دیتا ہوں۔ پکڑا، گلے پہ چھری چلا دی، بیوی کو مار دیا اس نے، بیوی کو قتل کر دیا اس نے۔ بیوی کے بھی 6 بھائی تھے، پتا چلا میرے جیجا جی نے میری بہن کو قتل کر دیا، اس نے 6 بھائی آیا جیجا جی کو پکڑ کے 4 ٹکڑے کر دیا۔ اب دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوئی، کئی لاشیں گرے میرے دوستوں۔ چغلخوری کرنا یہ عام بات نہیں ہے، یہ آپسی خانہ جنگیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 کے بیچ میں تیسرا ضرور ہے جو چغلخوری کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں آ کر کے الٹ سلٹ بات کہے کہ فلانا تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کا دینی فریضہ ہے کہ آپ جا کر کے اس بات کی تحقیق کریں۔ لیکن آج کا مسلمان تحقیق نہیں کرتا، جب تحقیق نہیں کرو گے تو معاشرہ تباہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بزرگوں میں بات کہہ رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگو میں نے اس زبان کی حفاظت تیرے ماں کے پیٹ میں کیا، جب تو پیٹ سے باہر آیا تو اس زبان کو گندا نہ کرنا، گندا نہ کرنا۔ لیکن میرے بزرگوں اسی زبان کو ہم نے آج گندا کیا ہے، یہ زبان سے جھوٹ بول کر ہم نے زبان کو گندا کیا، یہ زبان سے چغلخوری کر کے ہم نے گندا کیا، غیبت کر کر ہم نے گندا کیا، سود کھا کر ہم نے اس زبان کو گندا کیا ہے۔ کل قیامت کے دن حساب ضرور دینا ہوگا۔ میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا میرے بندو یقین جانو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ اللہ نے اتنے پیارے لفظوں میں ہمیں بتایا، قرآن کی آیت میں نے بھی پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تو میری محبت دیکھنا چاہتا ہے تو سن، میں نے ساری کائنات بنائی لفظ کن کے ذریعے، لفظ کن کے ذریعے میں نے ساری کائنات بنا ڈالی، میں نے زمین بنایا، کہا کن ہو جا فیکن بن گیا، میں نے زمین میں خزانے چھپائے، میں نے کہا کن فیکن بن کے تیار ہوا، اسی زمین میں نباتات و جمادات کو بنائے، کہا کن فیکن ہو گیا، اس کو پیدا کرنے چاہے لفظ کن کا اشارہ کیا، فیکن و نور سے پیدا ہو گیا، لیکن جب تیری باری آئی میں نے لفظ کن کے ذریعے تجھے نہ پیدا کیا، میں اس پر قادر تھا، کہتا کن ہو جا، اے بھنینو انسان تو بھی ہو جاتا، لیکن میں جو تجھ سے لاد کرتا ہوں، جو تجھ سے پیار کرتا ہوں، وہ ظاہر کیسے ہوتا؟ رب نے فرمایا جب تیری باری آئی میں نے لفظ کن کے ذریعے تجھے نہ پیدا کیا بلکہ خلقت بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا۔ اب تو بولو سبحان اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا۔ میرے بزرگوں ساری کائنات کو اللہ نے بنایا لفظ کن کے ذریعے، ہماری باری آئی خلقت بیدیا، اللہ نے اپنے پیارے ہاتھوں سے ہمیں بنایا اور بنا کر چھوڑا نہیں۔ ذرا سنیں میرے نوجوانوں بزرگوں، بنا کر اللہ نے چھوڑا نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے آسمان بنائے، میں نے ستارے بنائے، میں نے چاند بنائے، میں نے کوئل بنائے، میں نے بلبل بنائے، میں نے پھول بنائے، کتنا گناؤں میں نے کسی کی تعریف نہ کی، میں نے کسی کی تعریف نہیں کی، لیکن جب تجھے بنایا تیری تعریف کیے بغیر میں رائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے صرف بتایا نہیں بلکہ قسم اٹھا کے کہا والتین، تین کی
قسم، زیتون کی قسم، اے حبیب تیرے شہر مدینہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے کچھ بنایا ہے۔ تو چاند کو خوبصورت کہ اللہ تجھے خوبصورت کہ، تو کوئل کو خوبصورت، بلبل کو خوبصورت کہ اللہ تجھے خوبصورت کہ، تو حور کو خوبصورت کہ اللہ تجھے خوبصورت کہے۔ ذرا میرے بزرگوں اللہ کی محبت کو پہچانو تو صحیح۔ اگر میں یہ جو بات کہنے چلا ہوں، اگر ہم خود عمل کرنے لگے، آپ بھی اللہ کی وحدانیت کو پہچان گئے، میرے بزرگوں زندگی کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ایک پوائنٹ اور آپ لوگوں کو دیتا چلوں، میرے بزرگوں آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا، صرف میں کنارے سے ہٹ کر کے ایک بات آپ کو دینے چلا ہوں، ساری تفصیل آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے میٹنگ بلائی تھی فرشتوں کی اور جنوں کی، آپ کو معلوم ہوگا، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو 18,000 مخلوقات کی سرداری کا تاج ان کے سروں پر سجاؤں گا، عزت مرتبہ شان شوکت سب کچھ اسے دے کر میں اس کی عظمت کو بلند کروں گا۔ اس وقت فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا، اے اللہ تجھے اور انسانوں کو پیدا کرنے کی، مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے، ہم ہیں نا تیری ریاضت کے لیے، ہم ہیں نا تیری بندگی کے لیے، ہم ہیں نا تیری ذکر کے لیے، ہم ہیں نا اپنے ماتھے کو تیرے در پہ جھکانے کے لیے۔ اللہ نے ایک لفظ کہا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، جو میں جانتا وہ تو نہیں جانتے۔ فرمایا اے فرشتوں تیری عبادت پر مجھے کیا ناز، تجھے تو میں نے کھانے سے پاک رکھا، تجھے تو میں نے پینے سے پاک رکھا، تجھے تو میں نے سونے اور جاگنے سے پاک رکھا، تجھے تو میں نے بیوی بال بچے سے پاک رکھا، تجھے تو میں نے بیماری اور صحت سے پاک رکھا۔ اوے میرے بندے کو دیکھنا، بیوی بال بچوں کا ٹینشن اسے ہوگا، کمانے کھانے کا ٹینشن اسے ہوگا، ہماری بیماری کا ٹینشن اسے ہوگا، ماں باپ کی خدمت کا ٹینشن اسے ہوگا، ساری کی ساری ٹینشن میں پھنسا ہوگا، سارے کے سارے جنجالوں میں پھنسا ہوگا۔ جب مسجد کی میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، ساری ٹینشنوں پر لات مار کر میرے در پر آ کر سجدہ کر کر سبحان ربی الاعلی کہہ کر میری عظمت کا اقرار کر۔ ارے بزرگو اللہ کیا چاہ رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں میرے بزرگو؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ ہم سے چاہ کیا رہا تھا؟ پھر یہیں پر بس نہیں، آپ نے وہ آیت آپ حضرات نے اپنے حفاظ کی تلاوت میں آپ نے سنا ہوگا، جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم کہ اب سجدہ کر، تو نے کہا نا، تو نے میرے بندے پر اعتراض کیا نا کہ ایسے بندے کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو زمین پر جا کر ظلم اور قتل و غارت کرے گی، ایسے بندے کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو تیری زمین پر تو چلے گی لیکن پھر بھی تیرا شکر ادا نہ کریں گے، ایسے بندوں کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو تیرے پیدا کی ہوئی اناجوں کو کھا کر، پیدا کی ہوئی پانیوں کو پی کر، پیدا کی ہوئی ہواؤں سے سانس لے کر زندگی کے ایام کو گزاریں گے لیکن پھر بھی تیری فرما برداری میں اپنے وقت کو نہیں گزاریں گے، ایسے بندوں کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا چپ، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تو نے میرے بندوں پر اعتراض کیا، اسجدوا لآدم، جھک، اب جھک ان کے سامنے، جھک جاؤ ان کے سامنے، جھک گئے فرشتے، جھک گئے، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا۔ اللہ نے کہا اے ابلیس اگر تو میرے بندے کا نہیں بنتا تو آج سے تو میرا بھی نہیں ہے، ساری عبادت ساری ریاست تیرے منہ پہ مارتا ہوں، جہاز سے میں نے تجھے مردود قرار دیا۔ وہ ابلیس جس نے جنت کے کونے کونے اور چپے چپے پر اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ نے فرمایا میرے بندے اس نے میری سجدہ سے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے تیری عظمت کا اقرار کیا، تو میں نے تیرے دشمن کو اپنا دشمن بنا لیا، تو میرے دشمن کو اپنا دوست کیوں بنا دیا؟ آج میں کہوں اے نوجوانوں، آج ہم نے شیطان مردود اور عین کو ہم نے اپنا دوست بنایا ہے تو بے جان نہ ہوگا۔ آج دیکھو تو صحیح، جو راستہ جنت کی طرف جا رہی ہے ہم اس پر نہیں ہیں، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ہم اس پر ہیں۔
پھر ایک اسٹیپ اور آپ کو بتاؤں تاکہ اللہ کی محبت دل میں اتر جائے. فرمایا اے میرے بندو مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ جب میں نے تجھے بنایا سارے انسانوں کو جب میں نے تخلیق کی ہے سب کی زبان تو ایک ہی ہے, سب کے کان تو ایک ہے, سب کے ہاتھ تو ایک ہے, سب کی آنکھیں تو ایک ہے, سب کی زمین تو ایک ہے, لیکن ایک جیسا بنا کر کے بھی ایک دوسرے سے ملنا نہ دیا, ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا. بیٹی کی سوچ کچھ ہے تو ماں کی سوچ کچھ ہے, باپ کی سوچ کچھ ہے تو بیٹے کی سوچ کچھ ہے. ایک جیسا بنا کر کے بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا. میرے بزرگوں اس رب کی کبریائی کو پہچانو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ اس رب کے لیے اپنی جان مال وقت صلاحیت سب دو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ صحابہ کرام نے دیا, اس لیے اسے دنیا میں کامیابی ملی اور آخرت میں بھی کامیابی کا صحرا اپنے سروں پر سجا کر دنیا سے چلے گئے. لیکن آج ہم نہیں کر رہے ہیں. اسرائیل معاشرہ سے یہی چاہ جایا. سب سے پہلے میرے بزرگوں اللہ کا بنو, اللہ کا بنو. جو ہوتا ہے, جو ہوگا, جو ہو رہا ہے, سب میرے رب کی مرضی ہے. اس رب کی مرضی پر ہم لوگ عمل کرنے والے کریں گے انشاءاللہ. اس رب کی مان پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے حبیب کی مان کی زندگی گزاریں گے. میرے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے نبی کا فتویٰ, یہ کوئی مولوی نہیں بتا رہا. میرے نبی نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں سنو, تیرا ایمان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ یہ محمد تیرے نزدیک تیری جان, تیری اولاد, حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے پیارا نہ بن جائے. اس وقت تک تیرا ایمان, بولے نا بھائی, ایمان مکمل نہیں ہے. اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کیا ہماری زندگی ہمارے نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر ہے. بتاؤ نا, طریقے پر ہے. اگر نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی سے جس طرح پیار کر رہے ہیں اسی طرح اس کی لائی ہوئی شریعت کو جیسے ہم مان رہے ہیں اس کی بتائی ہوئی راستے پر ہم چلیں. اے نوجوانوں, میرے نبی نے فرمایا کہ نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے. جب تک یہ نوجوان رب کا بن کر زندگی گزارے گا اس قوم کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا. آج یہ نوجوان دین سے ہٹا ہوا ہے. آج کا نوجوان محمد عربی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا. میرے بزرگ ایک وہ صحابی ہیں, ایک وہ صحابی ہیں, حبشی ہیں, کالے کلوٹے ہیں, بال گھنگرالے ہیں. میرے نبی مانگ پھاڑتے دیے بیچ میں. کہاں بھائی؟ ناک کے بیچ میں. وہ صحابی دیکھ رہے ہیں میرے نبی ناک کے بیچ میں مانگ پھاڑتے ہیں. وہ تیل لگا لگا کے پھاڑ رہے لیکن پھٹتا نہیں. لیکن دل میں درد ہے کہ میرے نبی کے مانگ کی طرح میرا بھی مانگ ہو. اس نے سڑیا دھپایا اور بیچ سے داغ لیا. کسی کہنے والوں نے کہا ارے تمہیں جلا نہیں, تمہیں درد نہیں ہو رہا, تم نے اپنے سر کو کیوں جلا لیا؟ اس نے کہا ارے تو کیا بات کر رہا ہے, مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میرے نبی کے مانگ کی طرح میرا بھی مانگ ہے. آج ہمارے مولانا کہہ رہے تھے کہ حضرت کہاں گئے, حضرت مولانا عبد المتین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا کٹوا رہے ہیں, کیا کیا بنا رہے ہیں, جنس پھاڑ کے پہن رہے. او دیوانے, او دیوانے, او مغربی تہذیب کو چاہتا ہی ہے تجھے نبی کی غلامی سے ہٹائے. مغربی تہذیب کو چاہتا ہی ہے تجھے مسجد سے دور کرے. مغربی تہذیب کی پلانی نہیں ہے تو قرآن سے دور ہو جائے. مغربی تہذیب کی پلانی نہیں ہے تو جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے کی طرف چلا جائے. آج ایک ایکٹر بال کٹاتا ہے کہیں سے. ہمارا نوجوان بھی ویسے جانوروں کی طرح, پہلے گھوڑے اور بیلوں کے بال کاٹی جاتی تھی, آج کے نوجوان بھی اسی طرح بال کٹا رہے ہیں. پہلے لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے, پھٹ جاتا تو سل کے پہنتے. آج کا نوجوان اچھا خاصا کپڑے کو پھاڑ کے پہن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نبی کا غلام نہیں, میں تو مغربی تہذیب کا غلام ہوں. کیسے اپنے نبی کو منہ دکھاؤ گے؟ یہاں تک بھی بس تھا. اب تو حضرت میں بتاؤں, معاف کیجئے گا, اب تو یہ جنس آدھے چوتڑ سے پہننا شروع کر دیے. یہ جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے, رکوع میں جا رہے ہیں تو چوتڑ شریف نظر آ رہا. بتاؤ نماز ہونا
بتاؤ نماز ہوا؟ اے میرے بزرگوں، حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئے، ہم بدین ہوتے چلے گئے۔ میرے بزرگوں، اسلامی تہذیب کو اپناؤ۔ یاد رکھو، اگر میں نے نبی کی طریقے پر نہیں چلا، وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ وقت آنا ہی آنا ہے جب جسم سے روح نکل جانے ہیں۔ یاد رکھو، کتنی بھی گناہیں کر لو، کتنے بھی زمین پر اکڑ کر چل لو، یقین جانو ایک وقت رب سے ملاقات تمہیں کرنی ہے اور ہم سب کو کرنی ہے۔ اے نوجوانوں، ایک نوجوان تھا محمد بن قاسم، آج کا نوجوان اپنی ماں بہن کے پیچھے پڑا ہے، آج کا نوجوان تو درندہ بن کر گلیوں میں پھر رہا ہے کہ کسی کی بہن کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے سے موقع مل جائے۔ ارے وہ نبی کا غلام ایک محمد بن قاسم تھا، جب اسے پتا چلا ہند کے راجہ طاہر نے اسلام کی بہو بیٹیوں کو اغوا کر لیا ہے، وہ اس کی اپنی بہن نہیں تھی، وہ مسلمان بہن ہے، لیکن اسے معلوم ہے چاہے مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، محمد عربی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، اگر عورت ہے تو میری بہن ہے۔ اسے پتا چلا کہ راجہ طاہر نے اسلام کی بہو بیٹیوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو اس نے اغوا کر لیا ہے۔ وہ گئے بادشاہ کے پاس کہ فوج دو، بولا نہیں، ساری فوجیں لڑ رہی ہیں، اب کوئی فوج نہیں۔ وہ محمد عربی کا سچا غلام کہنے لگا اگر آپ نے فوج نہ دیا کوئی بات نہیں ہے، ہم کوفہ کی گلیوں میں گھومیں گے اور اعلان کریں گے، اے نوجوانوں، آج تیری جان، تیری صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اسلام کی بہو بیٹیاں آج غیروں کے ہاتھ میں اغوا ہو گئی ہے۔ تاریخ پڑھو میرے بزرگوں، پتا چلے گا 21 سال کا نوجوان، 11 سال کا نوجوان، 17 سال کا نوجوان، 16 سال کا نوجوان، یہ 17 18 سال کے نوجوانوں کو تو آج یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا نبی کون ہے، یہ بھی پتا نہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہے، بیوی سے ہم بستری کر کے آیا، ویسے نہا کے چلا گیا جمعہ پڑھنے، اسے تو وضو کے فرائض بھی معلوم نہیں، غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں۔ وہ محمد بن قاسم نے اعلان کیا آج دن اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بیٹیوں کے لیے نکلو۔ تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے، 17 سال کے، 18 سال کے، 19 سال کے بچوں کو انہوں نے ساتھ لیا اور راجہ طاہر کے اینٹ سے اینٹ بجا کر اپنی بیٹیوں کی عزت کو اس نے بچایا اور اس ہند کے اندر اسلام کا ایک چراغ روشن کر کے گیا۔ نوجوانوں، آج بھی ضرورت اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، آ جاؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ، مغربی تہذیب کو آگ لگا دو۔ وہ چاہتا ہی ہے تجھے خرید لیا، ہمارے ایمان کو خرید لیا، وہ چاہتا ہی ہے کہ ہم محمد عربی کے خلاف علم بغاوت کو بلند کریں، وہ چاہتا ہی ہے رب کی عذاب کو ہم دعوت دے۔ لیکن میرے بزرگوں، آؤ دین کی طرف، آؤ رب کی طرف، رب کے بتائے ہوئے راستے کی طرف۔ نوجوانوں، اگر آپ دیندار بن گئے، آپ سچے بن گئے، محمد عربی کا سچا غلام بن گئے، رب کعبہ کی قسم، انشاءاللہ قوم کی کایا ضرور پلٹے گا۔ نوجوانوں، آؤ گے انشاءاللہ، دین کا دائی بنو گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں میں ایک بات آپ کو کہنے چلا، نوجوانوں، دل کے دریچے میں کھول کر اسے سنیے گا اور دل کی کتابوں پر اسے نوٹ کر کے جائیے گا۔ نبی سے محبت ہم سب کو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، جنت میں داخلہ اسی وقت ہونا جب نبی کی محبت کی سرٹیفکیٹ ہمارے ساتھ ہوگا، ان کے ویزا ہمارے ساتھ ہوگا، تو محبت کا تقاضا نہیں۔ ایک کچھ بھائی ایسے ہیں نبی کے دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن زندگی میں کبھی دامن پکڑتا نہیں، ایسا نہ بنو۔ اگر آپ نے کہا اے نبی کے دامن ہم پکڑیں گے اور نبی کی باتوں پر اپنی جان کو بھی نچھاور کریں گے، تو میرے بزرگوں، صحابہ والے عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ میرے بزرگوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں گزرتے ہیں، ایک صحابی ہے، اس کے 2-3 بال یہاں پر داڑھی کے، ہمارے قاضی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، ان کے بھی 2-3 بال تھے، مجاہد الاسلام صاحب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے ادھر سے تو صحابی اسے سلام کرتا، میرے نبی مسکرا کے جواب دیتے۔ ایک دن اسے مغالطہ ہوا، کہیں نبی یہ 2-3 بال دیکھ کر کے تو نہیں مسکراتے، اس نے ایسا کیا، اسے توڑ دیا،
उसे नोच दिया। अगले दिन मेरे नबी को उधर से गुजर हुआ, मेरे बुजुर्गों, उसने सलाम किया, मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। सहाबा को ये कहां बर्दाश्त कि उसका नबी उससे नाराज हो जाए। सहाबा तो अपने नबी को राजी करने के लिए अपनी जान को भी निछावर करने को तैयार थे। फौरन नबी के कदम मुबारक पर गिर गए, फरमाए हबीब, अगर आप नाराज हो गए अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हमारी दुनिया भी लूट जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाने। जरा बताओ आप नाराज क्यों हुए? बोले साहबी, जब तू सलाम करता और तेरे चेहरे पर मैं दाढ़ी के 2-3 बाल देखता, मुझे खुशी होता कि मेरे उम्मती ये 3 बाल की शक्ल में भी मेरी सुन्नत को जिंदा रखा है। जब तूने इस दाढ़ी के बाल को नोच दिया, मुझे दुख हुआ कि मेरी जिंदगी में मेरे सहाबी ने मेरे सुन्नत को कुचल दिया। ऐ नौजवानों, अगर तेरे दिल में दर्द है, अगर नबी से मोहब्बत है, तो दाढ़ियां क्यों मुड़ा रहा है? देखो, एक सिख है, आज हमारी दुर्गत ऐसी हो गई कि उन लोगों की मिसाल देनी पड़ रही है। उनके किसी आका, उनके किसी औतार ने उसे कहा कि तुम्हें बाल नहीं कटाना, तुम्हें हथियार लेके चलना, तुम्हें पगड़ी पहनना है। आज उसके बूढ़ों के भी सर पर दस्तार नजर आ रहा कि नहीं? नौजवानों पर, बच्चों के सरों पर भी, और वो मुल्क के किसी भी खित्ते पर, मुल्क के किसी भी ओहदे पर वो फाइज है, लेकिन अपने दीन से वो रूगर्दानी नहीं करता। लेकिन आज हम कर रहे हैं, हमने अपने पहनावों को बदला। आज ये मुसलमान कहीं एक्सीडेंट में मर जाए, अल्लाह ना करे ये हालात किसी के साथ हो, तो उसका पैंट उतार के देखेगा कि ये मुसलमान है या कुछ और है। पैंट उतार करके देखेगा, अरे नबी का तो गुलाम वो है, चले तो दुनिया भी कहे देखो ये तो नबी का गुलाम जा रहा है। आज हमारे में और गैरों में फर्क है क्या? फर्क है क्या? एक बात बताओ, जरा दाढ़ी मुड़ो, मुझे माफ करिएगा, माफ करिएगा। औरत को आपने देखा कभी दाढ़ी के बाल उगते? अरे बोलिए ना, देखा किसी औरत को मोछ हो, दाढ़ी हो, देखा नहीं ना? क्योंकि अल्लाह ने उसको दिया ही नहीं। मर्द को अल्लाह ने दिया, अरे बोलो दिया, हम उसे कटाए फिर आया, फिर कटाया, फिर आया, फिर कटाए, फिर आया। पता है क्यों आ रहा? वो दाढ़ी हमें बार बार हमसे ये मुतालबा कर रहा, अरे बेवकूफ तुम मोगी नहीं है, तुम मर्द है। बार बार मुतालबा कर रहे हैं, उनसे बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है, तू औरत नहीं, तू लुगाई नहीं, तू मर्द है, मर्द है, तू कटाता क्यों है? लेकिन हम बार बार दाढ़ी को करे, क्या बोल रहे हैं, हम तो मोगी है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा मेरे नौजवानों, दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह? अरे बोलो ना इंशाल्लाह रखोगे? यकीन जानो एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा मैदान हश्र अल्लाह कायम करेंगे, उस वक्त में ये सूरज 2 मील पर ला दी जाएगी। नहीं हजरत, आज तो मई जून की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, बताओ उस वक्त क्या हालत होगा? फरमाया कि हांडी जिस तरह हमारी माँ बहनें चावल बनाती हैं तो वो उबला करते हैं, फरमाया कि इंसानों की खोपड़ियां वैसे उबल रही हैं। उस वक्त में लोगों को यह मालूम चल रहा होगा कि भाई अभी सबसे ज्यादा आजाद दी जा रही है। वो जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, ऐ नबी आपको तो अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, आप जाकर अल्लाह से सिफारिश करें, जो हिसाब किताब हो जाए, कम से कम छुटकारा मिले। वो कहेगा नाना, अल्लाह तो अत्तहारियत और जब्बारियत के आलम है, आज मेरी क्या मजाल कि मैं रब के सामने सिफारिश कर सकूं, मुझसे भी खताएं हो गई थी, मेरी मजाल नहीं। जाओ नूह के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी क्या बैठेगा, नाना मेरी क्या मजाल कि मैं रब के सामने सिफारिश लेके जा सकूं, मुझसे भी एक गलती हुई कि मैंने अपने बेटे को कश्ती में आने के लिए कहा था। वो कहेगा जाओ इब्राहिम के पास, वो कहेंगे इब्राहिम के पास नाना मुझसे भी ना होगा, इस्माइल के पास, मूसा के पास, ईसा के पास, मेरे बुजुर्ग सब इनकार करेंगे। लास्ट में कहा जाएगा जा मोहम्मद अरबी के पास आएंगे, उस वक्त मेरा नबी हमारा दामन थामने है,
اے نوجوانوں، جس نبی کی سنت کو تم نے ملیا میٹ کیا، آج دیکھ تو صحیح، آج نہ تیرے باپ تیرے کام آ رہے ہیں، نہ تیری بیوی جو کرتی ہے ساتوں جن میں تیرے ساتھ نہیں چھوڑتی، آج وہ بھی تیرے اس کام نہیں آنے۔ جس بچے کے لیے حلال و حرام کی تم نے تمیز نہ کیا، آج وہ بھی تیرے کام نہیں آنے۔ وہ محمد عربی کہیں گے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب کے سامنے جائیں گے اور سجدہ کریں گے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے تفصیل آپ سنیں گے، مجھے پرچی مل چکا۔ اس وقت میں اللہ فرمائے گا اے حبیب سر اٹھا، اب تیرا سر جھکنے کے لیے نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے دیا جائے گا۔ تیرا سر میرے سامنے جھک چکا ہے، مکہ کی گلیوں میں جھکا، دار ارقم میں جھکا، اور حرم مبارک میں جھکا، غار ثور میں میرے سامنے جھکا، اور غار حرا میں میرے سامنے جھکا، مدینہ کی گلیوں میں جھکا، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، جنگ تبوک میں، ہر جگہ تو میرے سامنے اپنے سر کو جھکا کر میری عظمت کا اقرار کرتا رہا۔ آج سر جھکانے کی ضرورت نہیں، اپنا سر اٹھا، بتا کیا مانگتا دیا جائے۔ اس وقت میرے نبی جو سر اٹھائیں گے نا، وہ میرے بارے میں سوال کرے گا کہ اللہ میری امتی کو تو معاف کر دے۔ میرے بزرگوں، وہ نبی جو زندگی میں ہمیں نہ بھولا، آخرت میں بھی نہ بھولے گا، بتاؤ اس نبی کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ارے بتائیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یقین جانو کل قیامت کے دن سارے رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائیں گے۔ اگر کوئی رشتہ قائم رہے گا تو اللہ کی محبت کا اور محمد عربی کی محبت کے رشتے قائم رہیں گے، اسی رشتے کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ داڑھی نہیں رکھنے والے رکھیں گے انشاءاللہ، اے بھائی رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ گلیوں سے گزرو تو کہہ دے کہ نہیں یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ انشاءاللہ رکھیں گے۔ آج داڑھی میں اللہ نے عزت رکھی ہے، عزت مجھے 2012 میں فراغت ہوئی، اس کے بعد میں بنگلور گیا، چکبالا پور مرکز کا میں امام رہا، وہاں پر ایک ہمارے صدر صاحب تھے، اس کو میں نے سمجھایا، وہاں کے ایم ایل اے ہے، میں نے اسے سمجھایا کہ ابراہیم پاشا صاحب آپ داڑھی رکھ لیں۔ اس نے کہا، میں نے ساری بات سمجھائی، مان گیا۔ اس نے فل پینٹ سر کو اتارا اور پائجامہ کرتے کو پہنا، سر پر ٹوپی لگا اور اس نے داڑھی سجایا۔ ایک پروگرام میں جانا ہوا، اسی کی گاڑی سے میں گیا، عصر کا وقت ہو چکا تھا، ہم لوگ ایک مسجد میں گئے۔ میرے بزرگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر امام نہیں تھا۔ ابراہیم پاشا سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، حضرت آپ نماز پڑھا دیجئے، تو مجھے ابراہیم پاشا نے آگے بڑھا دیا۔ نماز کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے، وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ مولانا دنیا میں میں نے عزت بھی کمائی، دنیا میں میں نے پیسے بھی کمائے، لیکن اللہ نے آج یہ داڑھی رکھنے پر، آج یہ ٹوپی رکھنے پر جو عزت مجھے دی ہے، میں نے زندگی میں یہ عزت کبھی نہ دیکھا، کبھی نہ دیکھا۔ اس لئے میرے بزرگوں، نبی کے طور طریقے کو اپناؤ گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور انشاءاللہ ایک پیغام آج ہمارے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مدثر اللہ علیہ، دعا فرمائے اللہ اس کی عمر کو دراز فرمائے، اور ان کی محنت اتنی کہ ہم یہ حقیر زبان کیا بیان کرے۔ آج انہوں نے پورے بہار کے اندر ایک بات کو اس نے عام کیا، اور امارت شریعہ فرواری پر شریف پٹنہ، وہاں پر جتنے کام کرنے والے علماء ہیں ان کو گاؤں گاؤں قریہ قریہ شہر شہر میں بھیج دیا کہ یہ امت میں زوال آ چکا، اسے عروج پر لے جانے کے لیے عام کرے کہ یہ امت اپنے بچوں کو پڑھائے، مکاتب کو قائم کرے۔ میرے بزرگوں، مولانا میں گستاخی کے ساتھ 2 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا۔ اگر میں یہ پیغام نہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنا کام مکمل نہ کیا۔ میرے بزرگوں، اس نے بات عام کی کہ یہ قوم تعلیم میں آگے بڑھنی چاہیے۔ جلسوں میں ہم 5 لاکھ روپے خرچے کر بیٹھتے ہیں، لیکن قوم کے بچہ کو آگے بڑھانے کے لیے 2 روپے ہمارے پاس خرچ نہیں ہوتا۔ آج کا مسلمان کوئی معاملہ ہے، ارے RSS والوں نے یہ کر دیا، بجرنگ دل والوں نے یہ کر دیا، ارے یہ بات بولنے سے پہلے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ RSS نے اپنے ایجنڈے پر 100 سال محنت کیا ہے، تب جا کر وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔
اپنے کمائی کا 13% رقم اس نے اپنے قوم کے نوجوانوں کو آگے لے جانے پر خرچ کیا. کسی محلے میں اگر کوئی بچہ انگریزی تعلیم میں آگے بڑھنے جا رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ لوگوں نے، اس کی کمیٹی نے اس کے سارے خرچے اٹھا کر اسے پڑھایا اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر اسے فائز کیا. آج مسلمان اور اس کے درمیان میں تقابل کیا جائے، مسلمان 72% ہے اور وہ 7% ہے، لیکن وہ 7% آج 72 کو نچا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اونچے اونچے مقام پر اپنے بچوں کو فائز کیا. اے مسلمانوں، آج تمہیں مچھلی کھانے کو پیسہ، گوشت کھانے کو پیسہ، لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے. آج دھوبی کپڑا دھونے والے کا بچہ انجینئر بنتا ہے، آج سپر چلانے والا ایک ذات ہے، میں نام نہیں لیتا، میں نام لوں گا نہیں، آج اس کے بھی بچے IPS بن رہے ہیں. لیکن آج یہ صاحب گنج نہیں. آج آپ لوگ اپنے دل پر ایک بات، دل میں یہ بات لے کر کے جائیے گا، کتنے ڈاکٹر سے ہیں، کتنے انجینئر سے ہیں، کتنے اعلیٰ عہدے پر ہمارے بچے فائز ہیں. میرے بزرگوں، زوال تو آنا ہی آنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب میرے نبی اس دنیا میں مابعوث کیے گئے اور سب سے پہلی وحی اگر کوئی ہے وہ ہے پڑھو گے تو نبی کی بھی مانو گے، پڑھو گے تو رب کی بھی مانو گے، پڑھو گے تو دنیا میں جانور نہیں، درندہ نہیں، انسان بن کر زندگی گزارو گے. پڑھو گے تو دنیا میں بھی کامیابی تیری قدم چومے گی اور آخرت میں بھی تو سرفراز ہو جائے گا. جس قوم کو میرے نبی نے یہ بتایا ہو، بابا کی گود سے قبر کے کڑے تک، آج اس قوم کی حالت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں. مولوی کو صرف کہے گا، مولوی کے پاس، مولوی صاحب مدرسہ میں ہندی بھی لائیے، انگلش لائیے. ارے کالج میں پڑھنے والوں، کیا تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ مولوی تو بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر کے یہ معاشرے کو سدھار کرنے کی فکر کر رہا ہے. جو بچے کالج سے فارغ ہیں، کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ معاشرے میں کوچنگ سینٹروں کا انتظام کر کر اپنے معاشرے کی بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرے؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں دور نہیں بھاگتا کہ مدارس میں بھی ہندی انگلش کی تعلیم ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہم یہ مانتے ہیں وہاں آپ کو بھی یہ بات ماننا ہوگا. اگر کوئی انگریزی ہندی کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہے تو اس کی بھی دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں، اپنے گاؤں محلے میں، اپنے قریہ میں ایک کوچنگ سینٹروں کا انتظام کرے. آج ہماری بچیاں مخلوط تعلیم حاصل کرنے کے لیے غیروں کے کوچنگ سینٹروں میں جا رہی ہیں اور وہاں پر پرارتھنا کرتی ہیں. آج خانقاہ منگیر سے اس پر کئی کتاب نکلے ہیں، وندے ماترم، اس کے علاوہ